بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی جن کا نام حضرت سارہ تھا اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ جو کہ مصر کے بادشاہ نمرود کی بیٹی تھی۔ حضرت ہاجرہ سے آپ کو اولاد تھی جبکہ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی تھیں۔ پہلی بیوی کے اولاد نہ ہونے پر آپ علیہ السلام بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام چونکہ بے حد مہمان نواز تھے، جب تک آپ علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا آپ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ معمول کے مطابق ایک دن آپ کھانے کے لیے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام چونکہ مہمانوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اور بھون کر ان کے سامنے رکھا کرتے تھے، ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کیا گیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان اگر کھانا نہ کھائیں تو اس کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا، خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا کہ کیسی خوشخبری ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو پہلی بیوی سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس ہے اور سارہ کی عمر 80 برس ہے، بھلا اس بڑی عمر میں کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے تھے لیکن خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی بوڑھے ہیں، تو یہ اولاد کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ وہ اللہ خالق الکائنات ہے۔ اس نے حضرت آدم کو اس وقت پیدا کیا جب پیدائش کے کوئی آثار ہی موجود نہیں تھے۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت و برکت کرنے والا ہے اور وہ تمہاری اولاد کو ستارہ کی مانند بڑھائے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا جن کا نام حضرت اسحاق تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ اس کے کن کہنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ واحد بادشاہ ہے جس سے اگر کوئی کچھ مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔